بہاولنگر میں کرکٹ سرگرمیاں اس وقت تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور مقامی سطح پر ٹیلنٹ کی تعداد پچھلے 2 سالوں کے مقابلے میں زیادہ سامنے آ رہی ہے۔ اگرچہ پی سی بی نے اب تک ضلع بہاولنگر کے لیے کوئی آفیشل خصوصی اعلان نیا پروگرام جاری نہیں کیا، مگر ڈسٹرکٹ کرکٹ مینجمنٹ کمیٹیاں لوکل لیول پر کئی عملی قدم اٹھا رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس گراؤنڈ بہاولنگر میں پچ ری شپنگ، نیٹ پریکٹس ایریا کی بہتری اور مقامی کوچز کی ٹریننگ کے منصوبے زیر غور ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق نوجوان فاسٹ بولرز اور اوپننگ بیٹسمینوں کی پرفارمنس اس مرتبہ ٹرائلز میں نمایاں رہی ہے، اور کوچز کا کہنا ہے کہ بہاولنگر آنے والے ڈومیسٹکس کے لیے مضبوط امیدوار بھیج سکتا ہے۔ 2026 کے سیزن میں پی سی بی ریجنل سسٹم مضبوط کرنے کی تیاری میں ہے، جس میں ساؤتھ پنجاب کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ اگر یہ پلان صحیح وقت پر نافذ ہوا تو بہاولنگر کے کھلاڑیوں کو زیادہ مواقع مل سکتے ہیں، خصوصاً U19 اور کلب کرکٹ میں۔ مقامی سطح پر بھی کئی ٹورنامنٹس شروع ہونے والے ہیں، جن میں منچن آباد، فورٹ عباس اور چشتیاں کے کھلاڑی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ کئی باصلاحیت نوجوان باؤلرز کی سپیڈ 140 کلومیٹر/آور تک ریکارڈ کی گئی ہے، جو مستقبل میں ریجنل سلیکشن کے لیے امید بڑھاتی ہے۔ اگر پی سی بی نے آئندہ سال ڈسٹرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ واپس شروع کی تو بہاولنگر ان اضلاع میں شامل ہوگا جہاں سے سب سے زیادہ رجسٹریشن متوقع ہے۔ مقامی کرکٹ شائقین ایک مضبوط ڈومیسٹک سٹرکچر کے منتظر ہیں تاکہ علاقائی ٹیلنٹ قومی سطح تک پہنچ سکے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2026 میں کئی اہم فیصلے کیے ہیں، اور ان فیصلوں نے شائقین میں ایک نئی دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پی سی بی نے پاکستان کے 4 بڑے شہروں میں ہائی پرفارمنس شٹل پروگرام شروع کر دیا ہے، جس میں 17 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں کو یورپ کے کوچز سے خصوصی ٹریننگ دی جائے گی۔ اس پروگرام کا مقصد اگلے 2 سال میں ایک نئی فاسٹ بولنگ لائن تیار کرنا ہے۔ اسی دوران قائد اعظم ٹرافی 2026 کے فارمیٹ میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اب میچز 4 دن کے بجائے 5 دن ہوں گے تاکہ کھلاڑیوں کو ٹیسٹ کرکٹ کے معیار کے مطابق تیار کیا جا سکے۔ بورڈ کے مطابق گزشتہ سال ٹیسٹ کھیلنے والی ٹیموں کی فٹنس اور برداشت میں کمی نظر آئی تھی، اس لیے یہ تبدیلی بہت ضروری تھی۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ پی سی بی نے ہائیبرڈ پچ پروجیکٹ شروع کر دیا ہے۔ لاہور، کراچی اور پشاور کے اسٹیڈیم میں ہائیبرڈ پچز لگانے کا کام آخری مراحل میں ہے۔ اس سے اسپن اور پیس دونوں کو بیلنس ملے گا اور ایک جیسی پچز کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈومیسٹک T20 لیگ 2026 کے لیے 2 نئی ٹیمیں شامل کرنے کی تجویز منظور ہو چکی ہے، ایک کراچی رائیو، 2 فیصل آباد فالکنز۔ ان دونوں فرنچائزز میں پاکستان کے ساتھ یورپ کے سرمایہ کار بھی شامل ہیں۔ کھلاڑیوں کی بات کریں تو پی سی بی نے زخموں سے بچاؤ کے لیے ایک نئی قانون سازی کی ہے۔ اب ہر فاسٹ بولر کو ایک سال میں زیادہ سے زیادہ 225 اوور ہی بولنے کی اجازت ہوگی۔ اس فیصلے کی سب سے زیادہ حمایت نسیم شاہ اور حارث رؤف نے کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اے ٹیم کی آسٹریلیا ٹور کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ یہ دورہ نوجوانوں کے لیے ایک بڑا موقع ہوگا۔ سب سے دلچسپ بات، پی سی بی نے اعلان کیا ہے کہ پہلی بار فیمیل پریمیئر لیگ FPL 2026 کا انعقاد بھی اسی سال ہوگا، جس کی ڈرافٹ فہرست نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ پاکستان کرکٹ کے لیے 2026 کو نیا آغاز قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ میں آج ایک بڑی اور حیران کن تبدیلی سامنے آئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پی سی بی نے آنے والے سیزن کے لیے نئے ہائی پرفارمنس پلان کی منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے میں پاکستانی بولرز کے لیے الگ پیس ایکسلنس پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور حارث رؤف جیسے فاسٹ بولرز کا ورک لوڈ بہتر کرنا ہے تاکہ انجریز کم ہوں اور کارکردگی 2025 میں مزید بہتر ہو سکے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ بابر اعظم سے متعلق پی سی بی کے اندر مشاورت جاری ہے کہ آیا انہیں دوبارہ فال ٹائم وائٹ بال کپتان بنایا جائے یا بدستور ٹیم کو مینجمنٹ کے ساتھ مشترکہ نظام برقرار رکھا جائے۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نئے سال میں ایسا کپتانی سٹرکچر لانا چاہتا ہے جس میں لیڈرشپ روٹیشن ماڈل استعمال ہوگا۔ اسی دوران محمد رضوان کی فارم بحال کرنے کے لیے خصوصی پلان تیار کیا گیا ہے۔
कोचिंग स्टाफ ने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक पावर प्ले स्पेशलिस्ट के तौर पर तैयार करने का फैसला किया है, जिसके तहत उनकी स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए नई ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी तरफ पीएसएल 2025 के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त यह है कि लीग में पहली बार स्मार्ट रिव्यू टेक्नोलॉजी शामिल की जा रही है, जिसके जरिए नो बॉल, वाइड और फील्डर की पोजीशन का खुदकार जायजा लिया जा सकेगा। ज़राए का कहना है कि पीसीबी जल्द ही एक नई पाकिस्तान ए ग्लोबल टूर का ऐलान भी करेगा, जिसमें नौजवान खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की ये टीमों के खिलाफ सीरीज़ खेलेंगे। ये टूर नौजवान टैलेंट के लिए बहुत अहम साबित होगा। आखिर में एक अहम अपडेट यह है कि बोर्ड मुल्क भर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की तादाद बढ़ाने जा रहा है, ताकि छोटे शहरों से आने वाला टैलेंट ज़ाय ना हो। पाकिस्तानी शायकीन आने वाले हफ्तों में पीसीबी से मज़ीद बड़ी खबरें उम्मीद कर रहे हैं।